الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس امید کے ساتھ اپنی بات کا آغاز کرتی ہوں کہ میرے تمام سننے والے اور نہ بھی سننے والے تمام کلمہ گو میرے آقا جی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام امتی بخیر و عافیت ہوں گے انشاءاللہ۔ آج میں آپ سے بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک پہ بات کرنے جا رہی ہوں۔ آپ سب نے بھی کئی مرتبہ آبزرو کیا ہوگا کہ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی گھرانے میں، کسی فیملی میں جب کوئی ڈسکشنز ہو رہی ہوتی ہیں یا کوئی چیز ڈسکس کی جا رہی ہوتی ہے، مطلب کوئی بھی روزمرہ زندگی کا بھی اگر کوئی معاملہ ہے، تو اکثر بچے جو بڑے ہو رہے ہوتے ہیں، بعض اوقات چھوٹے بچے بھی والدین سے کہتے ہیں کہ بابا یا مما آپ اب بوڑھے ہو گئے ہیں، آپ پرانے ہو گئے ہیں، یہ نیا زمانہ ہے، چیزیں بہت بدل گئی ہیں، وقت آگے چلا گیا ہے، آپ کو اس بات کی سمجھ نہیں یا آپ اس کے بارے میں زیادہ نہیں جانتے۔ سوچئے ان والدین کے دلوں پر کیا گزرتی ہوگی۔ مگر اکثر اوقات والدین کی بھی غلطیاں جو ہیں وہ اولاد کی شکل میں سامنے آ کر کھڑی ہو جاتی ہیں۔ قرآن پاک میں اسی لیے مال اور اولاد دونوں کو آزمائش کہا گیا ہے، بعض اوقات تو فتنہ بھی کہا گیا ہے، جہاں پہ کہ والدین کے ایمان کے لیے یعنی بعض اوقات یہ محبتیں جو ہیں وہ خطرناک ثابت ہو جاتی ہیں۔ جیسے کہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ کئی مرتبہ فیملیز میں بچے جو ہیں وہ ریلیٹیوز کے بارے میں یا اپنے اساتذہ کے بارے میں غلط قسم کے کمنٹس کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، اور اس مذاق میں ان کے والدین بھی شامل ہوتے ہیں۔ جب چھوٹے بچوں کو ایسی اخلاقیات کے حوالے سے جو مسٹیکس ہوتی ہیں، جب ان پر والدین روکتے ٹوکتے نہیں تو بچے عادی ہو جاتے ہیں اس چیز کے، اور جب وہ بڑے ہوتے ہیں تو پھر ان کا خیال ہوتا ہے کہ اب ہم بہت میچور ہو چکے ہیں، اور وہ وہی رویہ جو دوسرے رشتہ داروں اور اساتذہ کے لیے ان کا رہا ہوتا ہے وہی والدین کے ساتھ بھی وہ اڈیپٹ کر لیتے ہیں۔ آج میں آپ کے ساتھ یہ شیئر کرنے لگی ہوں ایک چیز، ایک واقعہ، توجہ سے پلیز دل سے سنیے گا، کیونکہ بیسیکلی چیزیں اس وجہ سے پڑھی ہوئی اور سنی ہوئی ضائع ہو جاتی ہیں، ہمارے جو ہے دماغ کی گیلری میں سیف نہیں رہتی، کیونکہ ہم انہیں توجہ سے نہیں سنتے، دل سے نہیں سنتے، صرف کانوں سے سنتے ہیں اور پھر وہ ادھر ادھر ہو جاتی ہیں۔ اسی لیے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی کہ جب ہم دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں اپنے رب سے، اس وقت بھی ہمارے خیالات منتشر ہوتے ہیں، ہم توجہ سے، خضوع اور خشوع سے دعا بھی نہیں مانگتے، جس کی وجہ سے اکثر وہ راستے میں سے واپس آ جاتی ہیں۔ اور لوگ اس کے علاوہ بھی بعض اوقات کچھ ریزنس ہوتی ہیں جو دعائیں پلٹ آتی ہیں، مگر ون آف دا بیسک جو مطلب ریزنس ہو سکتی ہیں اس میں سے ایک یہ ہے خضوع کا کم ہونا۔ اسٹوڈنٹس نے ٹیچر سے کہا سر آپ ہمارے ساتھ کرکٹ کھیلیں۔ ٹیچر نے 5 گیندوں پر 2 رنز بنائے اور چھٹی گیند پر کلین بولڈ ہو گئے۔ اسٹوڈنٹس نے شور مچا کر بھرپور خوشی ظاہر کی۔ کلاس میں ٹیچر نے پوچھا کون کون چاہتا تھا کہ میں اس کی گیند پر آؤٹ ہو جاؤں؟ سب باؤلرز نے ہاتھ کھڑے کر دیے۔ ٹیچر ہنس دیے اور پوچھا میں کرکٹر کیسا ہوں؟ سب نے کہا بہت برے۔ پوچھا میں ٹیچر کیسا ہوں؟ جواب ملا بہت اچھے۔ ٹیچر پھر ہنس دیے اور گویا ہوئے کہ صرف آپ نہیں، دنیا بھر میں پھیلے ہوئے میرے ہزار اسٹوڈنٹس جن میں کئی میرے نظریاتی مخالف بھی ہیں، وہ گواہی دیتے ہیں کہ میں اچھا ٹیچر ہوں۔ جبکہ میں اتنا اچھا اسٹوڈنٹ نہیں تھا، مجھے ہمیشہ سبق یاد کرنے میں دشواری کا سامنا کرنا پڑا اور بات سمجھنے میں وقت لگا، لیکن کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ اس کے باوجود مجھے اچھا ٹیچر کیوں مانا جاتا ہے؟ سب نے کہا سر آپ بتائیں ایسا کیوں؟ ٹیچر نے کہا ادب۔ مجھے اچھی طرح سے یاد ہے اپنے ٹیچر کے ہاں ایک روز دعوت کی تیاری میں ان کی مدد کر رہا تھا۔ فریزر سے برف نکالی جسے توڑنے کے لیے کمرے میں کوئی شے نہیں تھی۔ استاد کسی کام کے لیے کمرے سے باہر نکلے تو میں نے مکہ مار کر برف توڑ دی۔
اور استاد کے آنے سے پہلے جلدی سے ٹوٹی ہوئی برف دیوار پر بھی دے ماری۔ استاد کمرے میں آئے تو دیکھا کہ میں نے برف دیوار پر مار کر توڑی ہے۔ انہوں نے مجھے ڈانٹا کہ تمہیں عقل کب آئے گی، یوں برف توڑی جاتی ہے۔ میں نے ان کی ڈانٹ خاموشی سے سنی۔ بعد میں انہوں نے اس بے وقوفی کا ذکر کئی جگہ کیا۔ میں ہمیشہ بے وقوفوں کی طرح سر ہلا کر ان کی ڈانٹ سنتا ہوں۔ انہیں آج بھی نہیں معلوم کہ برف میں نے مکہ مار کر توڑی تھی۔ یہ بات میں نے انہیں اس لیے نہیں بتائی کہ وہ ایک ہاتھ سے معذور تھے۔ ان کی غیر موجودگی میں نے جوانی کے جوش میں مکہ مار کر برف توڑ دی، لیکن جب ان کی معذوری کا خیال آیا تو سوچا کہ میرے طاقت کے مظاہرے سے انہیں کہیں احساس کمتری نہ محسوس ہو، اس لیے میں نے برف دیوار پر مارنے کی احمقانہ حرکت کی اور لمبے عرصے تک ان کی ڈانٹ سنتا رہا۔ اور ایک آپ لوگ ہیں کہ ایک دوسرے کو چیخ چیخ کر ہدایات دے رہے تھے کہ سر کو یوکر مار کر آؤٹ کرو، ایسے آؤٹ کرو، ویسے آؤٹ کرو۔ جیتنا سب کچھ نہیں ہوتا، کبھی ہارنے سے زندگی میں جیت کے راستے کھلتے ہیں۔ آپ طاقت میں اپنے ٹیچرز اور والدین سے بے شک بڑھ جاتے ہیں، یعنی ایک وقت ایسا آتا ہے، لیکن زندگی میں سب سے جیتنا چاہتے ہیں تو اپنے ٹیچرز اور والدین سے جیتنے کی کوشش نہ کریں۔ میرا یقین کریں کہ آپ زندگی میں کبھی بھی کسی سے نہیں ہاریں گے۔ اللہ پاک پروردگار آپ کو ہر میدان میں سرخرو کرے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔